انسانی ادارے۔ مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں بائبل کے اقدار کی خلاف ورزی کیے بغیر تمام اداروں اور ڈھانچوں سے فرما بردار رہنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ دلچسپ ہے کہ پالوس رسول نے اس اصول کا ذکر بہت خاص انداز سے ان لوگوں سے کیا جنہیں اس نے اجنبی اور مسافر کا نام دیا ہے، جیسے ساری رومی دنیا میں تھا، مگر پالوس رسول نے اسے بہت اچھے انداز سے بیان کیا، اور ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیا کہا۔ لیکن سب سے پہلے پطرس کی نصیحتوں پر غور کرتے ہیں۔ میں نے اسے تابع داری اور عزت کا نام دیا ہے۔ اس نے لکھا، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ خداوند کی خاطر، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے۔ پطرس نے یہ خط کب لکھا؟ حاکم کون تھا؟ شاید نیرو۔ جہاں تک اسکالر دنیا کی بات ہے تو نیرو آج تک کے سب سے برے شخصوں میں سے ایک ہے۔ بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے، واہ، کس نے یسوع کو لوگوں کے حوالے دیا کہ اسے صلیب دی جائے؟ کیا آپ کو اس کا نام یاد ہے؟ پلاطوس۔ وہ حاکم تھا۔ یاد ہے جب پالوس کو فیسٹس اور فیلکس کے سامنے پیش کیا گیا، وہ ان علاقوں کے حاکم تھے، ہیرودس بادشاہ۔ اگر یہ بادشاہ کے سامنے جب اس نے گواہی دی اور بعد میں پالوس اسے بیان کرتا ہے، تو پطرس لکھتا ہے، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکار کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ اور یہاں نادان آدمی رومی رہنما ہیں۔ وہ نادان اس لیے ہیں کہ وہ مسیح میں خدا کو نہیں دیکھتے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ اب یہ وہ عملی الفاظ ہیں جو پطرس ان انجان لوگوں کو دے رہا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اجنبی ہیں، وہ پہلے سے ہی رومی شہری نہیں ہیں۔ وہ انہیں یہ ہدایات دے رہا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں گواہ بنے، اور بے شک یہ بہت ہی عملی نصیحت ہے۔ اب پالوس رسول نے اسی مسئلے کا سامنا کیا جب اس نے رومیوں کے نام خط لکھا۔ وہ اس پر مزید بات کرتا ہے۔ وہ حکومتوں کو خدا کے خادم کہتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح خادم نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کی ایماندار ہوتے ہوئے خدمت کرتے ہیں، مگر یہ خادم خدا نے اس لیے قائم کیے تاکہ سارا معاشرہ پوری طرح سے بکھرنے سے بچ جائے جو وہ حکومتوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ حکومتوں کے بغیر یہ دنیا بگڑ اور بکھر جائے گی۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ یہ خدا کے بغیر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگرچہ وہ بدی کرتے ہیں، خدا نے بدی نہیں بنائی، مگر اس نے حکومتیں قائم کی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ رومی حکومت مکمل طور پر بت پرست تھی۔ ان کے کچھ اہم قوانین تھے جس سے لوگوں کی حفاظت کی جاتی تھی، اگرچہ اعلیٰ حکومتوں میں سے بہت زیادہ بددیانتی، حرام کاری اور بدی تھی، پھر بھی لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسے قوانین بنائے گئے تھے، اور پالوس کہتا ہے کہ خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ اب پالوس پھر سے ان ایمانداروں سے بات کر رہا ہے جو اس بت پرست معاشرے میں رہ رہے تھے۔ وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ کیسے جئیں گے؟ وہ فرمانبردار رہنے کی وجہ سے گواہ بنیں گے، مگر کوئی سمجھوتا کیے بغیر، خداوند یسوع مسیح میں ایمان پر سمجھوتا کیے بغیر۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا نئے عہد نامہ کے دور میں ہوا، یہ بہت ہی ثقافتون میں ہوا، جیسے مسیح زندہ رہنے کے قابل ہیں کیونکہ وہ حکومتوں کے تابع رہتے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی حالات ہیں جہاں چیزیں خوفناک ہولناک طریقے سے بگڑتی ہیں، جیسے نازی جرمنی میں ہوا۔ یہ ایک بالکل مختلف مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے وہاں پر ایسا ہوا۔ میں ایک نوجوان 18 سالہ جرمن ہوتے ہوئے اکثر سوچتی ہوں، میں کیا کرتی اگر میں جرمنی میں بڑی ہوتی؟ اس بارے میں سوچیں، یہ ہماری ثقافت کا ایک ہولناک وقت تھا۔ اب ایک چیز جو پالوس کہتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بنیادی ہے۔
ہم جو اس حکومت میں رہتے ہیں یہ حکومت والوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ شاید 1500 اصولوں پر تعلیم دینے کے دوران میں بہت بار اس حوالے کا ذکر کسی اور حوالے سے زیادہ کر چکی ہوں۔ وہ یہ ہے ہمیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے جو اختیار والے ہیں۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتی ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ بادشاہوں اور ان میں سے چند کون تھے؟ یاد ہے جب پالوس نے یہ الفاظ لکھے وہ تب قید سے نکل رہا تھا۔ رومی حکومت میں بادشاہ تھے۔ اس نے قید میں جانے سے پہلے ان میں سے ایک کو گواہی دی۔ وہ اگرپا بادشاہ تھا جو اس پر ہنسا اور کہا، پالوس تو مجھے بھی مسیحی کرنا چاہتا ہے؟ اور پالوس نے کہا، میری خواہش ہے کہ تو مسیحی بن جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ رومی جیل میں ڈالا گیا، مگر پالوس نے کہا، بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے۔ نیرو بھی اس میں شامل ہے، اس وقت وہی انچارج تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اس لیے تمہیں دعا کرنی ہے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ نے دیکھا یہ خدا کی مرضی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ہمیں کیوں اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم آرام سے رہ سکیں۔ ویسے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے منجی خداوند کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں جب پرامن ماحول ہوتا ہے، جب ماحول نفرت انگیز ہوتا ہے۔ ماحول مسیحیوں کے لیے نفرت انگیز ہوتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح اور روح القدس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نفرت انگیز ہوتا ہے۔ میں نے اس کی مثال پہلے بھی استعمال کی ہے۔ بہت زیادہ سال سے چائنا میں مسیحی ایک کمیونسٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی برائی جو مذہب کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ صرف مسیحی اور بدھ مت والے ہی نہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے انہیں صفا ہستی سے مٹانے کو کوشش کی۔ جہاں تک مسیحیوں کا تعلق ہے وہ بچ گئے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسرے مذہب جی نہیں سکتے اور دوبارہ منظم نہیں ہوئے، مگر مسیحی جیتے رہے اور کلیسیا بڑھتی گئی۔ لیکن کیا ہوا جب چائنا نے مذہبی آزادی دی تو کلیسیا بہت تیزی سے بڑھی۔ لاکھوں میں، دوسرے لفظوں میں ایک پرامن ماحول میں زیادہ لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں، بجائے کہ ایک ایسا ماحول ہو جو برے لوگوں سے کنٹرول میں ہو۔ اور یہ بہت عملی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم سب کے لیے بہت اہم ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہمیں دعا کی اہمیت کو یقینی بنانا ہے۔ یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں۔ میں بھی اکثر اپنی زندگی میں اسے اہمیت دینا بھول جاتی ہوں، خاص طور پر جب میں اس پر نظر کرتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے۔ ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ پطرس نے حقیقت کا سامنا کیا اور بعد میں اسے یسوع کی انجیل کے لیے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ پالوس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اسے اسی شخص نے مروایا جس کے لیے وہ دعا کر رہا تھا، شاید نیرو۔ اور پھر سے اسی بیان کی طرف واپس جا رہی ہوں۔ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب ہمیں رسولوں کی طرح لوگوں کی بجائے ہمیں خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم اسے غلط سمجھ سکتے ہیں۔ اعمال 29:5 میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے پطرس صدر عدالت کے سامنے پیش ہوا۔ اب صدر عدالت میں یہودی رہنما تھے، 70 آدمی جو پورے اسرائیل میں موجود تھے۔ یہ یروشلیم میں تھا۔ اور جب ان آدمیوں نے کہا یسوع کو مسیحا کہنا چھوڑ دو، پطرس نے کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کے نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اب ہمیں کیوں محتاط رہنا ہے کہ ہم اسے سیاق و سباق سے باہر نہ لیں، کیونکہ پطرس اور دوسرے رسول اس کام کو کر رہے تھے جو یسوع نے انہیں دیا تھا، یروشلیم میں انجیل کی منادی کرنا جیسے یسوع نے کی۔ اور جب یسوع کو صلیب دی گئی، اب ہمیں کیوں محتاط رہنا ہے کہ ہم اسے سیاق و سباق سے باہر نہ لیں، کیونکہ پطرس اور دوسرے رسول اس کام کو کر رہے تھے جو یسوع نے انہیں دیا تھا، یروشلیم میں انجیل کی منادی کرنا جیسے یسوع نے کی۔ اور جب یسوع کو صلیب دی گئی، یسوع نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اور پطرس یہ کہہ رہا ہے ہمیں یسوع کی منادی کرنا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس نے ہمیں ایسا کرنے کا ارشاد اعظم دیا ہے کہ ہم ایسا یروشلیم اور یہودیہ میں کریں۔ اور بے شک انہوں نے بہت زیادہ مخالفت سہی اور پھر وہ ساری رومی دنیا میں بکھر گئے۔ اور بے شک پطرس اس خط کے ذریعے کچھ ان لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا جو وہاں بکھرے ہوئے تھے۔
لیکن مقصد یہ تھا کہ جب کلیسیا غیر اقوام میں پھیل گئی تو خطوط کا موضوع مختلف تھا، اور اسی لیے انہیں ایمانداروں کے بدن کے طور پر اس طور سے رہنا تھا کہ غیر نجات یافتہ دنیا پوچھے تمہاری امید کی وجہ کیا ہے، اور ایمانداروں کے بدن کے طور پر وہ اس کا جواب دے پاتے تھے کہ یہ ہمارا یسوع مسیح میں ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس طور سے وہ رہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے جو پالوس اور پطرس نے اختیار والوں کے لیے کہا، اس نے انہیں یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کا موقع ملتا تھا۔ اب میں غور و خوض کے سوال سے اختتام کروں گی، ہم کن طریقوں سے خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کیے بغیر اپنی ثقافت میں اچھے شہری بن سکتے ہیں؟ ایسی کون سی صورتحال ہیں جہاں ہمیں لوگوں کی بجائے خدا کی ماننی چاہیے؟ اپنے آخری سوال میں جہاں میں نے کہا کن صورتوں میں ہمیں لوگوں کی بجائے خدا کی ماننی چاہیے، جب آپ اس سوال کے بارے میں سوچتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ اس حد تک آ جاتا ہے جہاں ہمیں یسوع کا انکار کرنے کو کہا جاتا ہے، اور خوش قسمتی سے آج اس دنیا میں جب ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی خدا چاہتا ہے ہم گزاریں تو ہمیں مسیح کا انکار کرنے کو نہیں کہا جاتا، لیکن چند ایسی جگہیں ہیں جہاں ایسا ہوتا ہے، اور میں کہوں گی یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ خدا کے فضل سے اگر مجھے کبھی اس صورتحال کا سامنا ہو تو میں خدا کو چنوں گی، کبھی بھی مسیح کا انکار نہ کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے نہیں رہنا۔ میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں انہیں خاموش مسیحی بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اگر ان کی حکومت کو بھی ان کے مسیحی ہونے کا معلوم ہو جائے تو یہ ان کے بچوں اور خاندان کے لیے بہت ہولناک ہوگا، تو انہیں سانپ کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے بنے رہنا ہے تاکہ وہ ان ثقافتوں میں رہ سکیں۔ دوسری طرف ہمیں ان مسیحی بہن بھائیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو دنیا کے کچھ دوسرے حصوں میں ہیں، مثال کے طور پر ایسی جگہیں جہاں حکومت کہے آپ کو اسقاط حمل کروانا ہے ورنہ آپ کو جیل ہو جائے گی۔ اب جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، دیکھیں جو چین میں ہوا، ایسا ایک موقع پر وہاں پابندی کی وجہ سے ہوا۔ وہاں بچوں کی تعداد پر پابندی تھی، انہیں ایک ہی بچہ رکھنے کی اجازت تھی اور زبردستی ان کا اسقاط حمل کروایا جاتا تھا، اور پھر انہیں قوانین بدلے اور کہا آپ 2 بچے رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کے کئی زیادہ آسان ہے کہ وہ ہولناک مشکلات سے نہ گزریں۔ تصور کریں آپ کو اس کا سامنا ہوتا۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جنہیں کبھی ان سوالات اور حالات کا سامنا ہوا۔ ایسا کبھی ہماری ثقافت میں بھی ہو سکتا ہے، تو جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہیں کس کا سامنا کرنا پڑا تو ہم اس اہم حقیقت کی طرف واپس آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہ کر مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس سے وفادار رہ سکتے ہیں تو ہمارا کیا؟ اس ساری آزادی کے باوجود جو ہمیں اپنی ثقافت میں حاصل ہے، میں اس اصول کو دہرانا چاہتی ہوں، مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں بائبل کے اقدار کی خلاف ورزی کیے بغیر تمام اداروں اور ڈھانچوں سے فرما بردار رہنا چاہیے۔